صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھینس اور بھینسے کی قربانی کے بارے میں آج کل کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے اور یہ کسی صحابی نے نہیں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، تو اس طرح کے کچھ وہ فتنہ فساد وغیرہ برپا کر رہے ہیں۔ پہلے بھی علماء اہل سنت کا جواب دے چکے ہیں۔ آئیے انہی کی روشنی میں جو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے جو فرمایا اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بھینس گائے ہی کی جنس جینڈر ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، یوں ہی بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث، علماء کرام، اجماع امت، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ قرآن پاک سے بھی ثبوت کچھ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو فرمایا قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام یاد کرے کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ یہ پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں کچھ ذکر موجود ہے۔ پھر قرآن پاک خود ہی قرآن پاک نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی اللہ پاک نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے، ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 144، 143 اور 144 میں۔ اچھا، جو بیان کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر میں مشہور تابعی بزرگ ہیں، مفسر ہیں، لیث بن ابو سلیم علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ کی ایک قسم ہے، ان 8 جوڑوں میں سے ہے جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بھینس ثمانیۃ ازواج اور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ حدیث پاک بھی سماعت فرما لیجیے، حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں باقارہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور باقارہ ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جاموس یعنی بھینس بھی ہے، جیسا کہ لسان العرب میں ہے کہ جنس جو گائے کی جنس ہے، اور اسی قسم جاموس یعنی بھینس بھی ہے، یعنی گائے جنس ہے اور اسی کی قسم جاموس یعنی بھینس بھی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ الجاموس یہ بھینس کی طرف سے، مسند الفردوس میں یہ روایت موجود ہے۔ اقوال ائمہ سے بھی ثبوت عرض کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے
کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھینس گائے کی طرح ہے، یعنی تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ فقہ حنبلی کے بانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے جواز کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔ آپ فرماتے میں نے سنا نہیں کہ کسی نے اختلاف کیا ہو، انہوں نے سنا نہیں، آج کے لوگوں نے سن لیا۔ علامہ ابن منذر نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بے شک بھینس تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں گائے جنس ہے اور بھینس اسی کی قسم ہے، لہٰذا جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں۔ اور فقیہ النفس امام قاضی خان حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وفات 592 میں آپ لکھتے ہیں کہ جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ان کے مذکر اور مؤنث یعنی دونوں کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ پالتو گائے کی ہی قسم ہے۔ فتاوی قاضی خان میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے کہ بہرحال جانور کی جنس تو وہ بکری، اونٹ اور گائے 3 اجناس میں سے ہو اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہو، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، اور بھیڑ بکری کی اور بھینس گائے کی ہی قسم ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ موجود ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا تو انہوں نے کہا قرآن کا لفظ بقر بھینس کو شامل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ موجود ہے۔ تو اتنے سارے ان کے دلائل ہیں، میں نے کچھ عرض کیے، اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے۔ تو جو گائے کی اور بھینس کی قربانی کرنا چاہے وہ کرے، جتنی توفیق ہے آپ کے اوپر واجب ہے تو واجب کو اتاریے، اس چکر میں نہ پڑیے جو فتنہ پرور ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل وہ ہوں جو شرعی طور پر قبول کیے جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنے سارے محدثین، اتنے سارے جو ہیں مفسرین، ان کے نزدیک تو یہ جائز ہے، اور آج ایک جس کو یہ نہیں پتہ مفسر کسے کیسے محدث کسے کہتے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے جی کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ اس کی نہیں چلے گی۔ شریعت میں جو شرعی احکام کو جاننے والا اس کی پیروی کی جاتی ہے، ایسے للو پنجو کی نہیں کی جاتی۔ جس کو یہ نہیں پتہ جائز اور ناجائز کی یعنی کہ تعریف کیا ہے، وہ جائز کو ناجائز قرار دے دے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے جو احکام لاگو کیے ہیں وہ شریعت جاننے والا ہی بیان کر سکتا ہے، ایسے یعنی کہ وہ بس داڑھی رکھ کے کوئی عالم تھوڑی بن جائے گا، اس کے لیے اس کو کتابیں پڑھنی پڑے گی، محدثین مفکرین جو ہیں انہوں نے کیا کیا تحریر کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔